أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام سے اس بات کا عہد اور معاہدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا اور تم
اپنی امت کے اندر اپنے وقت کے اندر اس کتاب و حکمت کو میری مخلوق اور میرے بندوں تک پہنچاتے رہنا۔ لیکن پھر ایک رسول آئے گا تمہارے پاس جو تمہاری ہی باتوں کی تصدیق کرے گا، یعنی تمہارا انکار نہیں کرے گا یا تمہاری تردید نہیں کرے گا، تمہاری باتوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا، تمہارے اوپر نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کرے گا۔ تو تم نے کرنا کیا ہے؟ جب وہ آ جائے پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تو میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈبل تاکید کے ساتھ لفظ بولے ہیں کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، البتہ ضرور ضرور تم اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور ضرور تم اس کی مدد کرو گے۔ اور پھر سب انبیاء کرام سے اللہ نے پوچھا کہ کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا اللہ اقرارنا، ہاں اقرار کے علاوہ ہمارے پاس چارہ ہی کیا ہے۔ تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے سب سے مقرب اور محترم اور اللہ کے قریب ترین ہستیاں اور لوگ ہوتے ہیں، وہ کیسے اللہ رب العزت کی بات پہ اقرار نہ کریں؟ تو اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جس نے پھر اس سے روح گردانی کی، یہ جو میرے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے، یہ جو اقرار ہوا ہے، جس نے اس سے روح گردانی کی وہ آدمی کیا ہے؟ فاسقین میں سے ہے، نافرمانوں میں سے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ایک آیت بیان فرمائی تھی کہ اللہ کے دین کے علاوہ یہ کوئی دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے اندر موجود ہر چیز اللہ کے سامنے سر بسجود ہے، وہ آسمانوں میں ہے، وہ زمین میں ہے، وہ سمندروں میں ہے، وہ پہاڑوں پہ ہے، وہ دریاؤں میں ہے، وہ صحراؤں میں ہے، وہ جنگلوں میں ہے، وہ زمین پہ ہے، آسمان پہ ہے، جہاں بھی کوئی کائنات کی چیز موجود ہے وہ سب کے سب اللہ کے سامنے مسلمان ہیں، یعنی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ ان کو ایمان کی وضاحت کر دیں کہ ایمان کیا ہے، کن کن چیزوں پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن پر اجمالی ایمان ہوگا، اور وہ ہے سابقہ سارے انبیاء، سابقہ ساری کتابیں یا صحائف، اللہ نے جو بھی نبی بھیجا یا جو بھی کتاب نازل فرمائی وہ سارے سچے بھی تھے، کتابیں بھی سچی تھیں اور اپنے دور کے اندر وہ برحق تھے۔ لیکن جس طرح پچھلی آیت میں اللہ نے وعدہ لیا کہ جب وہ میرا نیا نبی آ جائے گا تو اس کے بعد تم نے اپنی شریعتوں کو، اپنی کتابوں کو، اپنی نبوت کو چھوڑ کر اس کا ایمان لانا ہے اور اسی کی مدد کرنی ہے، تو گویا کہ اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کے اوپر نازل کردہ کتاب قرآن مجید پر ایمان لانا اور تفصیلی ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت جو ہے آج کے سبق کی، اس میں اللہ نے اجمالی ایمان کے حوالے سے کہا ہے کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ آمنا، ہم تو ایمان لائے ہیں، باللہ، اللہ پر، ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان اللہ پر ہوگا، جب اللہ پر ایمان ہوگا تو ہی آدمی ان چیزوں پر ایمان لائے گا جو اللہ نے نازل کی ہیں۔ اللہ پر ایمان ہوگا تو اللہ کے نبیوں کو ہم مانیں گے، اللہ پر ایمان ہوگا تو اللہ کی کتابوں کو ہم مانیں گے، اللہ پر ایمان ہوگا تو اللہ کے فرشتوں کو مانیں گے۔ اور جو اللہ کو ہی نہیں مانتا ہے تو وہ نہ اللہ کی کتابوں کو مانے گا، نہ اللہ کے نبیوں کو مانے گا، نہ اللہ کے فرشتوں کو مانے گا، نہ یوم آخر، وہ کسی چیز کو بھی نہیں مانے گا۔ تو ایمان کی بنیاد اللہ پر ایمان ہے، سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس چیز پر جو ہم پر نازل ہوئی۔ تو ہم پر کون سی کتاب نازل ہوئی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ وما انزل، اور اسی طرح جو نازل کی گئی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، یعنی جو کچھ بھی ان سارے انبیاء پہ نازل ہوا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ والاسباط، اور پھر جو ان کی اولادوں پر نازل ہوا، یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں یوسف علیہ السلام تھے، یا پھر آگے بنیامین علیہ السلام تھے، یا آگے چل کر جو بھی انبیاء کرام بنی اسرائیل کے اندر آئے، بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وما اوتیا، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔
آگے فرمایا والنبیون، اور ان کے علاوہ باقی نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ تو جو کچھ ان انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ملا ہمارا ان سب پر ایمان ہے، لیکن یہ ایمان کون سا ہے؟ ایمان اجمالی ہے۔ ایمان اجمالی ہے کہ وہ انبیاء سچے تھے، ان پہ کتابیں سچی نازل ہوئی تھیں، لیکن ان کی نبوت یا ان کی کتاب یا ان کے احکامات پہ ہم عمل نہیں کریں گے، کیونکہ جب آخری نبی آ گیا، آخری کتاب آ گئی، تو اس نے باقی سب کو منسوخ کر دیا، اور اگلی آیت کے اندر اس بات کی وضاحت بھی موجود ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لا نفرقو، اے نبی آپ یہ بھی کہیں، یہ کل کا لفظ آگے سارا چل رہا ہے کہ ہم ان پر ایمان لائے، اور لا نفرقو، ہم نہیں تفریق کرتے، یہ تفریق سے ہے، فرق یفرق تفریق سے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لفظ لا نفرقو، ہم تفریق نہیں کرتے یا ہم فرق نہیں ڈالتے بین احد منہم، ان انبیاء میں سے کسی ایک کے درمیان، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ افضل تھا یہ افضل نہیں تھا، یا ہم اس پر ایمان لائیں گے اس پر نہیں لائیں گے، یہ سچا تھا یا یہ سچا نہیں تھا، بلکہ سب پر ایک جیسا ایمان لائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اسی اللہ کے لیے مسلمون، فرما بردار ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے فرما بردار ہیں تو ہمیں اللہ نے جو اب حکم دیا ہے اب ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ اور آگے پھر اللہ نے وضاحت فرما دی کہ وہاں تو وہ سارا ایمان آپ نے کیسے لانا ہے؟ اجمالی ایمان لے کے آنا ہے، کسی نبی کے احترام میں کمی نہیں کرنی ہے، کسی کتاب کی تنقیص نہیں کرنی ہے۔ تو آگے کیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو شخص یبتغی تلاش کرے گا غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ، دیناً کوئی دین، یعنی اب جو ہے اب صرف ایک ہی دین ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، جس طرح کہ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اس وقت اللہ کے نزدیک صرف اسلام دین ہے، اور یہاں اللہ نے فرمایا وَمَن یبتغی، اور جو تلاش کرے گا غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ کوئی دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ آپ کوئی دوسرا دین اختیار کریں، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت، ہندو مت، بدھ مت، یا جو بھی چل رہے ہیں دین، ایک تو مطلب یہ ہے یہ اللہ نے قبول نہیں کرنا، اور ایک یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل جو دین میں نہیں ہے اس کو دین بنا کر دین میں داخل کر دیں، یہ بھی تو آپ نے اسلام کے علاوہ ایک چیز کو شامل کیا ہے نا، یعنی وہ بدعات جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، جو صحابہ نے نہیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلائی ہے، اب وہ کوئی عمل آپ کہیں باہر سے اٹھا کے ہندوؤں کو دیکھ کر، مجوسیوں کو دیکھ کر، عیسائیوں کو دیکھ کر، یا دیگر مذاہب کے لوگوں کو دیکھ کر آپ اگر کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی گویا کہ وہ کیا اسلام نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ بھی آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو لوگ ایسا کریں گے وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہیں۔ تو گویا کہ براہ راست کسی دوسرے دین میں چلا جانا، یا ان کے دین کی کوئی چیز یا دین سے ہٹ کر کوئی چیز اس کو ہمارے دین میں لے آنا، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ بدعات کے حوالے سے تو بڑی سخت وعید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر کہا کرتے تھے کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، یعنی ایک بندہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے نا، چلے وہ جہنم میں جاتا، ہمیں بات سمجھ آتی ہے، لیکن ایک بندہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے روزے رکھ رہا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ عبادت کرتے ہوئے اپنے کو آپ کو تھکا مارتا ہے، لیکن جائے گا کہاں؟ تسلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ کے اندر جائے گا۔ وجہ کیا؟ اس کا عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں تھا، اس نے بدعت والا عمل کیا جو لوگوں نے خود ہی گھڑ لیا، کسی صاحب نے ان کو بتا دیا اور اس نے اسی پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ دونوں مفہوم اس آیت میں شامل ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جائے تو اللہ اس کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے، حالانکہ اس نے رسول کی گواہی دی، اس کے پاس حق آ گیا، اس کے پاس دلائل آ گئے، اور اس کے بعد پھر وہ کفر کرے ایمان کے بعد، تو اللہ کیسے اس کو ہدایت دے؟
اب ایک بندہ جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، خطبہ جمعہ بھی سنتا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ بھی پورا پڑھا ہے اس نے، اور پھر پورا ترجمہ پڑھ کے اس کے بعد وہ کہے جی میں تو اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں، حالانکہ قرآن مجید میں کوئی بھی بات واضح صریح اس نے پڑھی ہو، تو پھر اس کی ضلالت اور گمراہی پہ اللہ کی طرف سے مہر ہے، اس کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ اور جس طرح اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے. اور یہ شاید علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. بھی ایک بندہ سب کچھ پڑھ کر سب کچھ سمجھ کر قرآن کے دلائل روشن اور ساری آیات بینات اور احادیث مبارکہ اس کے سامنے ہونے کے باوجود وہ کہے جی میں نہیں مانتا، تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے، کیوں نہیں؟ پھر وہ یہ آگے سے کہتے کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور بھی باتیں ہوتی ہیں، یہ عمل ایسے نہیں چلے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کیف یہد اللہ، اللہ کیسے ہدایت دے قومن اس قوم کو کفروا جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد. یہ جو ہے نا کچھ لوگ انصار میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد پھر وہ مرتد ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اب یہ سارا کچھ دیکھ کر پھر یہ کفر میں جا رہے ہیں تو ان کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ تو فرمایا کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، وشہدوا حالانکہ انہوں نے گواہی دی ان الرسول حق کہ بے شک یہ رسول برحق ہے. اور یہ کافروں نے وہ جو یہودیوں نے ایک سازش کی تھی کہ ہم شروع دن میں مسلمان ہو جایا کریں گے اور شام کو جا کر ہم کافر ہو جایا کریں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. یہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ نبی جو ہے سچا ہے برحق ہے اور اس کی پیشین گوئیاں اس کی علامتیں تو ہماری تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وجاءہم البینات، اور ان کے پاس بینات واضح دلائل بھی آ گئے. اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. اور پھر آگے اللہ نے ان کی سزا بیان فرمائی ہے اولئک جزاؤہم، ان لوگوں کی سزا یہ ہے ان علیہم کہ ان پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. لعنت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ کے عطایا، اللہ رب العزت کے خصوصی انعامات، ان سب چیزوں سے وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. چلیں جی ترجمہ دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے آمنا ہم ایمان لائے، یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم ایمان لائے یعنی ہم سب ایمان لائے، میں بھی اور میرے صحابہ بھی، ہم سب مسلمان ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما انزل اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے علینا ہم پر، وما اور جو چیز انزل نازل کی گئی علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولادوں پر، وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور دیگر نبیوں کو بھی جو دیا گیا من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم نہیں فرق ڈالتے بین احد ان میں سے کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لہو اسی اللہ کے مسلمون فرما بردار ہیں. ومن اور جس شخص نے یبتغی تلاش کیا غیر علاوہ الاسلامی اسلام کے علاوہ دینن کوئی دین، فلن یقبل پس وہ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا منہ اس سے، وہو اور وہ شخص فی الآخرۃ آخرت میں من الخاسرین گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا. کیف یہدی اللہ کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے قومن ایسی قوم کو کفروا جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، وشہدوا اور انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دی کہ ان الرسول حق بے شک رسول جو ہیں یہ برحق ہیں، وجاءہم البینات اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ گئیں، واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی القوم الظالمین نہیں دے دیتا ظالم قوم کو. اولئک جزاؤہم یہی لوگ ان کی سزا، یہ جو جزا کا لفظ ہے یہ سزا اور جزا دونوں کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی بری سزا ہوگی تو اس کو سزا کہہ دیں گے اور اچھا بدلہ ہوگا تو اس کو جزا کہہ دیں گے، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی میں. انا بے شک علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے.
جی ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو ہم پر نازل کی گئی ہے، وما انزل علی ابراہیم اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولادوں پر نازل کی گئی، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، والنبیون من ربہم اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو ان کے علاوہ باقی نبیوں کو دی گئی، لا نفرق بین احد منہم ہم نہیں فرق ڈالتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اور جو کوئی اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور وہ شخص آخرت میں من الخاسرین گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ کیسے ہدایت دے اللہ تعالیٰ قوماً اس قوم کو کفروا بعد ایمانہم جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، کافر ہو گئے، وشہدوا حالانکہ انہوں نے گواہی دی تھی ان الرسول حق ان کے بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، وجاءہم البینات اور ان کے پاس واضح دلائل اور واضح نشانیاں آ گئی تھیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اولئک جزاؤہم یہی لوگ ان کی سزا یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔